ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہوتا ہے کہ مرد میں جنسی جذبات عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہو سکتی ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. احترام عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے مردوں کو ہوتا ہے؟ مردوں کو ہوتا ہے نا. بالغ ہوتے ہی کتنا نائٹ فال شروع ہو جاتا ہے ان کو. اس کی علامت ہے بھائی, اس میں ڈیزائر. یہ کچھ حکیموں نے لمبی چھوڑی ہوئی ہے کہ عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, ابھی بیکار کی باتیں. یہ کچھ حکیم ہیں پھینکتے رہتے ہیں کچھ. تو کوئی بھی ریلائبل حکیم ہوگا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا. ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہیں نا جس کی وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوئی, مردوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. میں نے ایک ہندو سے پوچھا تم لوگ ایک بیوی رکھتے ہو تو کیا زندگی میں ایک ہی؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو ایسے ہیں, وہ ڈاکٹر تھے پاکستانی, کہتے ہیں بھائی ایک ہوتی ہے دکھانے کو, ویسے ادھر ادھر بہت کچھ الٹا سیدھا. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو, میں کسی پہ بدگمان نہیں ہو رہا, لیکن دنیا میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے. زیادہ تر غیر مسلموں میں تو زیادہ ہو رہی ہے. دکھانے کو ایک بیوی ہوتی ہے, چھپانے کو گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہوتی ہیں دبا کے. اب تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا بھائی میڈیکلی ایک آدمی کے لیے جو, یعنی ایک میڈیکل کو چھوڑو یار, کچھ دلائل دو چار کی طرح ہوتے ہیں. عورت میں جنسی قوت مرد کے برابر اگر ہے تو اس کا مطلب مرد اس بارے میں عورت جیسا ہے. کیا خیال ہے؟ مرد ان ڈیزائرز میں کس جیسا ہے؟ عورت جیسا. تو مرد کے لیے اس سے بڑا کوئی تانا ہو سکتا ہے؟ مرد کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ نر ہے, سمجھ رہے ہو, وہ کیا ہے؟ نر ہے. تو اس میں یہ ڈیزائر زیادہ نہیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ کتنی بے عقلی کا کام ان غیر مسلموں نے کیا ہے کہ مرد کو جنسی خواہش کے معاملے میں عورت پر قیاس کر لیا. بھائی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی انسانیت کے ساتھ, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے 6 فٹ کا ہے, اس کے وہ آپ کہو کہ اور ایک باریک سا چھوٹا سا اور ورزش بھی نہیں کرتا, آپ کہو یہ دونوں ایک روٹی میں ان دونوں کا پیٹ بھر جائے گا. تو جو 6 فٹ لمبا اور جم میں 2 گھنٹے ورک آؤٹ کرتا ہے وہ کہے گا خدا کی قسم تیرے سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہوا, تو ہائٹ ہی دیکھ لیتا دونوں کی. یہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا, اس کے پاس تو اسپیس. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں, ماشاءاللہ لمبے, جو فیصل آبادی بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں نا. کل انہوں نے اپنی گائے, میں نے اپنی گائے کی پہلے ویڈیو بھیجی, میں نے کہا گائے دیکھو یہ ہوتی ہے گائے, انہوں نے اپنی گائے کی بھیج دی. فیصل آبادی کہاں پیچھے رہے بھائی. میں نے کہا میں 1 گلاس دودھ پیتا ہوں, انہوں نے کہا مفتی صاحب میں 4 گلاس دودھ پیتا ہوں. میں نے کہا آپ کے پاس اسپیس بہت ہے بھائی, میرے پاس اتنی اسپیس. دوست نے بے تکلف ہیں ذرا لہیم شہیم نا. میں نے کہا فیصلہ آبادیوں کے پاس تو 6 گلاس کی اسپیس ہوتی ہے, وہ بھی دائیں بائیں جا کے غائب ہو جاتا ہے. کراچی والوں کے پاس اتنی اسپیس, ہم ایک بھی پی لیں بڑی بات ہے بھائی. تو ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, اس کے پاس اسپیس اتنی ہے, اتنا پیٹ ہے اس کا, میموری کارڈ اس کا بہت بڑا ہے. اس کو بھی آپ کہہ رہے ہو ایک روٹی کھائے, اور ایک باریک سا دبلا پتلا چھوٹا سا, اس کے لیے بھی ایک روٹی کافی. تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا میں پاگل سے پاگل کو پتا ہوتا ہے کہ مرد میں جنسی جذبات عورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے لیے اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہو سکتی ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے یہ. احترام عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے مردوں کو ہوتا ہے؟ مردوں کو ہوتا ہے نا. بالغ ہوتے ہی کتنا نائٹ فال شروع ہو جاتا ہے ان کو. اس کی علامت ہے بھائی, اس میں ڈیزائر. یہ کچھ حکیموں نے لمبی چھوڑی ہوئی ہے کہ عورت میں خواہش زیادہ ہوتی ہے, ابھی بیکار کی باتیں. یہ کچھ حکیم ہیں پھینکتے رہتے ہیں کچھ. تو کوئی بھی ریلائبل حکیم ہوگا وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا. ٹیسٹوسٹیرون جو ہارمونز ہیں نا جس کی وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوئی, مردوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, خواتین میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. میں جو اتنا نکاح پہ چیختا رہتا ہوں نا, اتنا چیختا رہتا ہوں, یہ کیوں چیختا ہوں؟ اس لیے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی. تو لوط علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, عورتوں کو اللہ نے پیدا مردوں کے لیے کیا ہے, تو ان سے نکاح کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مردوں سے شادیوں کے لیے ہوئی ہیں, جاب کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہیں. کیا بولوں یار, غصہ نہیں آئے گا پھر آدمی کو؟ ایکچولی ہماری بچی بھی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایکچولی ہماری بچی بھی ماسٹرز کر لے پہلے, ایک
ابے بھائی اس کو اللہ نے شوہر کے لیے بنایا ہے, یہ اس کی نیچر ہے, اس کی فطرت ہے. جس کو جس کام کے لیے بنایا ہو اس کا اس کام میں لگنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کام اس کا تھا گھر بسائے, اولاد دے, پھر بڑھاپے میں کیا جوانی میں بھی عیاشی کرے شوہر کی آمدن پہ, شوہر اس کو اچھا مل جائے بس, شوہر کی آمدن پہ راج کرے, وہ بچوں کی ماں بنے, گھر کی مالکن بنے, ہاؤس وائف بنے, عیاشی کرے فری پھوکٹ میں. وہ زندگی اس سے چھین لی؟ نہیں نہیں, فری پھوکٹ میں نہیں تمہارا. اور جب نعرے کیسے غلیظ لگا دیے, او بھائی کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا ذمہ داری ہوتی ہے. یہ پاگلوں والی دلیل ایسے ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, ٹھیک ہے نا, 50 کلو کا بورا اٹھا کے ٹرک میں رکھنا ہے. مرد کہہ رہا ہے کہ آنٹی آپ چھوڑیں میں ہی اٹھا کے رکھ دوں گا. یہ فیمنسٹ عورت آ گئی, کہہ رہی ہے نہیں, بوری اٹھانا صرف مردوں کا حق نہیں ہے, عورت کا بھی پورا پورا رائٹ ہے کہ وہ 50 کلو کی بوری اٹھا کے ٹرک میں رکھے. وہ بے وقوف عورت ہوگی جو اٹھانا شروع کر دے گی. وہ کہے گی بھائی اگر یہ حق تھوڑی ہے, یہ تو ذمہ داری ہے بوجھ اٹھانا. اگر ایک مرد مجھے ایسا مل گیا ہے جو اپنا 50 کلو کا بورا بھی اٹھا کے رکھ رہا ہے اور میرا بھی 50 کلو کا بورا وہی اٹھا کے رکھ رہا ہے, تو میں اس حق سے کیوں دستبردار ہوں بھائی؟ یہ تو مجھے میں تو فری پھوکٹ میں مجھے حق مل رہا ہے. تو کمانا یہ ذمہ داری ہے, مرد کے ذمہ اللہ نے ڈالا کمائے اور بیوی کو کھلائے, بہنوں کو کھلائے, بیٹیوں کو کھلائے. فیمنسٹ عورتوں نے کیا کیا؟ جتنا تمہارا حق ہے نا کمانا, جتنا تمہارے شوہر کا حق ہے تمہارا بھی حق ہے. ابے تو ذمہ داری ہو گئی. اب گوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, مرد پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, ایک کمبخت ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ بیوی کو نہیں پلا رہا ہوتا, بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو یہ ہے پاگل. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ بما انفقوا من اموالہم ولا کیا ہے, وبما انفقوا من اموالہم وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. سارا نان نفقہ خرچہ پانی اللہ نے عورت کا کس پہ ڈالا ہے؟ شوہر کے کندھوں پہ ڈالا ہے. فقہا جب نان نفقے کی تفصیل بیان کرتے ہیں نا تو کہیں بھی عورت پہ ذمہ داری نہیں آ رہی. ماں کی ذمہ داری آپ کے باپ پر, وہ بوڑھا ہو جائے تو بیٹوں پر, بہنوں کی ذمہ داری بھائیوں پر, شادی ہو جائے تو شوہر پر, بیٹیوں کی ذمہ داری باپ پر, شادی ہو جائے تو شوہر پر. کہیں بھی عورت پہ نہیں ڈالی جا رہی ذمہ داری. ان پاگل کے بچوں نے کیا کیا, بے وقوفوں نے اس کو گھر سے باہر نکالا, تم بھی جاب کرو. اس سے ہوا یہ کہ جب کمانا شروع کر دیا تو فری پھوکٹ کی کمائی جب آئے گی تو مرد اپاہج بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو دونوں مل کے کمائیں گے, لیکن 20 30 40 سال کے بعد ہوگا صرف تو ہی کمائے گی, میں بیٹھ کے پیڑے کھاؤں گا. ایسے ملک بھی وجود میں آ گئے ہیں, عورت کما رہی ہے, مرد بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. اچھا خیر, تو اسلام نے بول دیا بھائی یہ سب کے سب تمہارے لیے مسخر, سمجھتے ہو, سروینٹ ہیں تمہارے, یہ تمہارے ملازم ہیں, یہ تمہاری خدمت کریں گے. جب خدمت کریں, دیکھو ملازم جب تک خدمت کر رہا ہو ٹھیک ہے, خدمت کرنا بند کر دے, بھائی آپ تشریف لے جائیں میں نے دوسرا بندہ رکھ لیا ہے. تو گائے جب دودھ دینا بند کر دے, آپ یا تو یہاں سے تشریف لے جائیں یا دنیا سے تشریف لے جائیں, میں نے دوسری گائے خرید لی ہے. سمجھ رہے ہو مقدس کس بات کی ہو گئی؟ تو ہاں, انسان کے لیے والدین مقدس ہیں. ٹیچر ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان صرف کس کا لو؟ والدین کا, دادا دادی نانا نانی, کیونکہ ان کو اللہ نے محسن بنایا ہے, خدمت گزار نہیں بنایا. تو ان کے احسانات لو. اس میں یہ نہیں کہوں میں کسی کا احسان نہیں, جیسے ابا کہہ رہے چل میں اپنے خرچے پہ شادی کراتا ہوں تیری, میں نے آج تک کسی کا احسان نہیں لیا, یہ بے غیرتی ہے, یہ تکبر ہے. ایسے ابا ہیں نہیں. آپ خوش ہو گئے ہوں گے, اچھا ایسا بھی ہوتا نہیں ہے. آپ مر کے 100 بار پیدا ہو جاؤ, اس زمانے میں ابا مجال ایک چائے کی پیالی پلا دے سسرال والوں, بولے سب کچھ خود کر. تو لیکن ابا آپ کو کچھ گفٹ دینا چاہ رہے, ابا میں کسی کا احسان نہیں لیتا, یہ تکبر ہے, یہ استغنا نہیں ہے. استغنا اچھی چیز ہے, اپنے بل بوتے پہ جیتے ہیں, لیکن ماں اور باپ پر احسان کر رہے ہیں. ماں کہہ رہی ہے میں نے تیرے لیے یہ اب بڑی محنت سے بنایا, کھا لے. اماں میں کسی کا احسان نہیں لیتا. یہ احسان تو اللہ نے ان کو محسن بنا دیا. بھائی تم ان کے احسانات کے بوجھ تلے دب گئے ہو, نہیں نکل سکتے, بنا دیا اللہ نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَسَخَّرَ لَكُمْ. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو خدمت
اور ہاں محسن کون کون ہے؟ والدین، یہ محسن ہے. اسی طرح عورت کے لیے اس کا شوہر. جب شوہر بیوی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ احسان کہلاتا ہے. بیوی شوہر کو گفٹ دے تو یہ خدمت کہلاتی ہے. احسان بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے اس میں. سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ احسان بھی کہہ سکتے ہیں. خیر, تو کیونکہ بہرحال وہ ملازم نہیں ہے نا, شریعت نے اس کو ملازم نہیں بنایا, ماتحت بنایا ہے. ماتحت ہونا الگ چیز ہے, ملازم ہونا الگ چیز ہے. لیکن شوہر بہرحال جب خرچ کرے گا تو اس کو تو احسان ہی کہا جائے گا. جو ذمہ داری سے اضافہ بھی تو شوہر کر رہا ہوتا ہے نا, ایک تو ذمہ داری ہے اس کی, اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ. جو نیک شوہر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, جو آپ لوگ ہیں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات نہیں کر رہا. جی ہاں, میں بتا رہا تھا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو کہا نا, میں کہہ رہا تھا یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, both are made for each other. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ دور رہنے کے لیے نہیں بنے. ہاں, جب تک مرد نہیں بنا ہے, بچہ ہے. بچے تو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, وہ تو کپڑوں سے پتہ چلتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان میں جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد آدمی بنتا ہے اور عورت بنتی ہے. نسوانی حسن عورت میں بالغ ہونے کے بعد آتا ہے, مرد میں مردانگی بالغ ہونے کے بعد آتی ہے. تو اب یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں رہیں گے, اب ان کو نکاح کر کے رہنا ہے. اس لیے جو نکاح سے دور رہتے ہیں نا کہ ہم یہ جو ہے کچھ اللہ اس پہ زیادہ خوش ہو جائے گا, ہم عبادت زیادہ کر لیں گے, یہ بے وقوفوں والی سوچ ہے. اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے, یہ احمقانہ قسم کی سوچ ہے. تو اللہ لوط علیہ السلام نے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا, اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے, نکاح نہیں کر رہے ہو. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلائی ہیں, برائی سے بچنے کی بھی ترغیب اور نکاح کرنے کی بھی ترغیب. ہمارے ہاں ایک چیز پر عمل ہو رہا ہوتا ہے, برائیوں سے بچنے پہ بیانات تو بہت ہو رہے ہوتے ہیں. یہ مت فوش فلمیں بھی مت دیکھو, نہیں دیکھنا چاہیے, حرام ہے بھائی. بد نظری مت کرو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. تو کیا کروں میں؟ پڑھائی مکمل کرو بیٹا, ہے پڑھائی مکمل کرو. تو وہ تو یہ پڑھائی کی تکمیل یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ایک آدمی بھوک سے بلبلا رہا ہے, کبھی ادھر سے روٹی چوری کر کے کھا رہا ہے, کبھی اس کے پراٹھے پہ نظر ڈال کے اس کو نظر لگا رہا ہے. بھوکے کے سامنے کبھی نہیں کھانا کھایا کرو, ایسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے ندیدوں کی طرح. تو اب لوگ کہیں گے نا, بھائی کیا ندیدوں کی طرح دیکھ رہا ہے یار, تو کہ پھر کیا کروں؟ تو اصل حل کیا ہے یار, یہ یا تو یہ پیسے لے, اس سے روٹی خرید کے کھا لے, یا تیرے پاس اگر پیسے پڑے ہیں تو اس سے خرید کے کھا لے, یا اس نیت سے پیسے کما لے کہ میں روٹی خرید سکوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تین ہی آپشن ہے. اب آپ اس کو, ہماری سوسائٹی کیا آپشن دے رہی ہے؟ اس کو بھوک لگ رہی ہے, کبھی اس کے پراٹھے کو دیکھ رہا ہے, کبھی وہاں سے چورا رہا ہے, کبھی یہاں سے چورا رہا ہے, کبھی ندیدوں کی طرح, جیسے ٹھرکی لوگ نہیں بد نظری کر رہے ہوتے, عورت جا رہی ہے تو یوں ٹھرکیوں کی طرح پورا گلی کے آخر کونے تک پہنچا کے آتے ہیں. تو بھائی اب یہ ٹھڑک کا, ہاں تو اب روٹی بھوک لگ رہی ہے, آلٹرنیٹ کیا بتا رہے ہیں اس کو؟ پڑھائی مکمل کر لے. وہ کہہ رہے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے. بیٹا ایسا کر, تو امریکہ چلا جا. بیٹا میں تجھے ایسا, میرا مشورہ یہ ہے کہ تو روزانہ جاگنگ کیا کر. ابا یہ پراٹھے کا علاج متبادل تھوڑی ہے, پراٹھے کا متبادل پراٹھا ہی ہوگا میرے بھائی. حرام پراٹھے سے بچ کے حلال پراٹھا, یہی ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ تو ہم لوگ بھی یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ الٹ پٹ پٹانگ. تو لوط علیہ السلام نے قوم کو جب کہا لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, تو کہا کہ شہوت تو ہے نا, تو اس کو عورتوں سے نکاح کر کے پورا کرو, بیوی بناؤ اس کو. ہم ہوتے ہیں نا لوط علیہ السلام کے, ہم وہاں بھی یہ مشورے دو, لڑکوں سے بدفعلی مت کرو. وہ کہیں پھر کیا کریں, ہم خواہش تو پیدا ہوتی ہے, تو پڑھائی مکمل کر لو. ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے, پڑھائی مکمل کر لو. تو وہ کہتے ابھی کیا کر رہے ہیں, ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا. یعنی جو بھی دنیا کے کام ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, اور لڑکوں سے معاذ اللہ بدفعلی بھی چل رہی ہے. تو بھائی اسی طرح میرے بھائی, جب غلیظ لوگ فوش فلمیں دیکھ کے بھی پڑھائی کر سکتے ہیں, فوش فلم اور بد نظری کر کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں, تو حلال کر کے بھی سارے کام ہو سکتے. نکاح کر کے پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاب بھی ہو سکتی ہے, نکاح کر کے جاگنگ بھی ہو سکتی ہے, جم بھی ہو سکتا ہے. نکاح کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے.
ہاں نکاح کو جب مہنگا بنا دو گے تو پھر ہر چیز میں رکاوٹ ہے. یہ اس نکاح کی بات ہو رہی ہے جو اسلام نے نکاح بتایا ہے. سستے والا جو میں بتاتا ہوں, بیٹے کو لے کے جاؤ, لڑکی والوں کیا چماٹ مار کے ان کا نکاح پڑھاؤ, بہو کو ڈھالے میں بٹھاؤ, لا کے ٹھڈا مار کے دفاع یہاں سے, ہو گئی بس ختم. جتنی پھر دیکھ لو پیسے کتنے ہیں جیب میں, ولیمے کے پیسے ہیں نہیں ہیں. ہمارے نبی تو ہے, ہمارے نبی کا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا؟ 11 شادیاں کی ہیں, 11 سب میں ولیمہ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ جو میسر ہوا, کبھی ڈیلے نہیں کیا. ایک سفر سے واپسی پہ آپ کا حضرت صفیہ, جنگ سے واپسی ہو رہی ہے, جنگ کے سفر سے ہے بھائی, یہودیوں سے لڑائی ہوئی ہے, فتح ہوئی, کس قدر تھکے ہوئے, راستے میں صحابہ نے مشورہ دیا آپ حضرت صفیہ سے نکاح کر لیں. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں, راستے میں, ادھر توجہ, کہاں ہیں؟ راستے میں, اونٹوں کا سفر, جنگ کی تھکاوٹ, قتل و غارت جنگ میں, کتنی لاشیں اٹھائی ہوں گی. ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں, رات کو پڑاؤ ڈالا تو چلو جی نکاح, اور رات ہی کو رخصتی, کیمپ لگا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹریولنگ کے دوران نکاح ہو رہا ہے, اور اس زمانے کی ٹریولنگ آسان نہیں تھی, آسان ٹریولنگ نہیں تھی. تو وہیں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا, رخصتی ہوئی, اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیسے کیا ہے بھائی. اب ولیمہ کیسے کریں؟ آپ نے صحابہ کو کہا بھائی دسترخوان لگاؤ, جس کے پاس جو کچھ اچھا کھانا ہے لا کے رکھے. یہ اجتماعی کھانا ہی کیا ہے؟ ولیمہ. نہیں آئی میرا خیال ہے یہ باتیں تمیز سے نہیں, جب چماٹوں سے سمجھ میں آتی, یہ باتیں تمیز سے سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابہ کسی کے پاس پنیر, کسی کے پاس دہی, کسی کے پاس روٹی, کسی کے پاس کھجوریں, سب لے آئے, سب نے مل کے کھا لیا. بھائی نبی کا ولیمہ ہے, جو جتنا کر سکتا ہے کر لے. یہ مت سوچو کہ میرے پاس ولیمے کے پیسے نہیں ہیں تو میں نے نکاح نہیں. بھائی نکاح میسر ہے, کرو. اور وہی طریقہ جو میں نے بتایا نا, ٹھڈا میں بار بار نہیں ماروں گا, لاؤ اور پھر دیکھو کہ یار اب ولیمہ کرنا ہے تو پیسے ہیں نہیں, اگر ہیں تو جتنی گنجائش ہے اس, مالدار ہو, بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے, چلو بھائی ایک ہال بک کرا لیا, لڑکے والے ادھر, لڑکی والے یعنی پارٹیشن کر دی, خواتین ادھر بھی, آدمی ادھر. اور دیکھا یار ابھی تو فی الحال پیسے نہیں ہے, جو تھے وہ سے ایک اور گائے خرید لی ہے, جو میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو اب چونکہ میرے ساتھ تو یہی ہوتا ہے, پیسے آتے ہیں تو میں ایک گائے خرید لیتا ہوں. تو اب یہ کہ اب جو ہے کرنا بھی ہے, تو یار دوستوں کو فون کیا, یار ایسا کرو آج ہم مل کے چلتے ہیں ذرا شنواری ملا کے پیسے. میں نے ایک شادی میں ایسا ولیمہ بھی کیا ہے, میرے پاس ہر طرح کے ولیموں کی رپورٹیں, ہر طرح کے ولیمے ہیں میرے پاس. خیر تو چلتے ہیں یار, کہیں چلتے ہیں, ہائی وے پہ چلتے ہیں, بیٹھ جائیں گے یار, تو 2-3 قسطوں میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. آج ان دوستوں کو بلا لیا, چلو یار مل بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو وہ کہیں گے یار ولیمہ تیرا ہے, پیسے ہم سے لے رہا ہے, تو یار تیرا ہوگا نا, میں بھی تیرے ساتھ تعاون کر لوں گا, ٹھیک ہے, تیرے ولیمے میں بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے کھا لیں گے. ولیمہ نام ہے اکٹھی بیٹھ کے ایک خوشی منانا, بس. ابھی نہیں ہے یار, گنجائش نہیں ہے. وہ کہیں گے شادی کیسے کریں؟ بھائی شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے بھائی, شادی کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے. مہر موجل بھی تو شریعت میں ہی ہے, موجل. ابھی ہے مہر تو ٹھیک ہے, نہیں تو بعد میں دیں گے بیگم, جب مہر ہوگا اس وقت دے دیں گے. نکاح نامے میں بھی دیکھو نا, معجل موجل لکھا ہوتا ہے نا, یہ شریعت میں ہے. فوری ادائیگی ہوگی یا بعد میں ہوگی, تو اس میں شریعت نے آپشن دیا ہے, بھائی اگر نہیں ہے تو بعد میں دوں گا, کوئی بات نہیں ہے. تو ولیمہ وہ مہر رکھا جائے گا, رکھنا ضروری ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے دینا ضروری نہیں ہے, وہ بیگم کی رضا پر ہے. بیگم کو سمجھا لینا, بھی دے دیں گے آرام سے, وہاں بھی تو بیٹھی بھی تھی نا ابا کے گھر, آ گئی ہے نا, میرے ذمہ ہو گیا, مہر دے دوں گا, کوئی بھاگا نہیں جا رہا میں. اب تو ویسے بھی نہیں بھاگ سکتا یہ کہیں, پہلے تو امکان تھا کہیں بھاگ نہ جاتا, اب تو بھاگ ہی نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی ولیمہ کیا بھائی, سمجھتے ہو, تو یہ والا ولیمہ بھی چلے گا. خیر, تو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ. اب دیکھو اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو کیا مطلب, اب بیویاں مقدس ہو گئی, ہم ان کو پہلی رات میں بیگم کے پاس گئے, بھئی اللہ نے تمہیں میرے لیے پیدا کیا, سلوٹ, کہ وہ بیگم بولے گی پاگل ہو گیا ہے. بلکہ عورت کو بھی حکم نہیں دیا کہ شوہر کو سلوٹ کرے, وہ سجدہ کرے. فرمایا اگر حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ. ہاں, شوہر کی رسپیکٹ عورت پہ فرض ہے. فیمنسٹ عورتیں یہ باتیں سنتی ہیں بہت غصہ, بلکہ اب تو نیک عورتیں بھی میری باتیں سن کے غصہ ہوتی ہیں. شوہر بوائے فرینڈ نہیں ہے, شوہر کو شریعت نے محسن قرار دیا, لہذا عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی
تعظیم کرے. سمجھ تو سجدے کی حد تک تعظیم کی اجازت نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے وہ, لیکن رسپیکٹ میں یہ نہیں ہے کہ سلوٹ مارتی رہے یا اس کے سامنے یوں جھکی رہے, بس یہ کہ تھوڑا سا تمیز سے جمشید نہ بولے, جمشید نہیں تھا, اس طرح سے بات ہو رہی, اوئے ذرا, یہ نہیں ہوگا. آج کل یہ چل رہا ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بھئی یہ گائے یا جتنے جانور ہیں تمہارے لیے مسخر ہیں, خدمت گزار ہیں. اب خدمت گزار ہے تو رسپیکٹ نہیں دینی, نہ ہم سورج کو سلوٹ کریں گے, نہ چاند کو, نہ گائے کو, نہ چوہے کو. خدمت تو سارے بھئی خادم ہیں. تو میں بتا رہا تھا محسن صرف ٹیچر ہوتے ہیں, آپ کے جو مینٹور ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھا ہے, آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, وہ ہے ٹیچر ہے. اور آپ کے خاندان کے بڑے, بڑا بھائی ہو گیا, چاچے, مامے, پھپھے, تائے, یہ سارے کیا ہیں, ان کو یہ جب کوئی خدمت کریں گے تو اس کو احسان کہا جائے گا. اور جو آپ سے چھوٹے ہیں, چھوٹا بھائی, چھوٹی بہن, یہ سارے محسن نہیں کہلائیں گے. یہ جب خدمت کریں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا, خدمت, احسان نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کو احسان نہیں کہا جائے گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ احسان صرف انہی کا لینا چاہیے, اپنے بڑوں کا, جو جن بڑوں کی میں نے فہرست بیان کی ہے. تو اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں نے شروع کیا تھا. تو جب بھی کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوایا جائے گا نا, تو اس کے اس مذہب کے جو باطل عقیدے ہیں وہ اس کے دل سے کھرچ کے نکالے جائیں گے. یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر غیر مسلم کو اسلام قبول کروانے کا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. کہ مسیحی کو جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو اس کی زبان سے الفاظ نکلوائے جائیں گے کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. یہ اس کے الفاظ کہلوائے جائیں گے اس کی زبان سے. آج کے بعد میں حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہوں گا. کیوں؟ اللہ نے نہ کسی کو جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا. باقی تو ساری چیزیں مسیحیت اور اسلام میں سیم ہے. آخرت پہ وہ بھی عقیدہ, جنت جہنم کا ان کا بھی عقیدہ ہے, باقی تو سب چیزیں سیم ہیں. اور جب یہودی کو اسلام قبول کروایا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ میں مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہوں, معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا نہیں سمجھتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں حضرت مریم سے معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ, یہ بولتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے کہ ان سے معاذ اللہ بدکاری ہوئی تھی. تو جب یہودی اسلام قبول کرے گا تو اس کے یہ الفاظ اناؤنس کروائے جائیں گے کہ میں حضرت مریم کو اللہ کی نیک بندی سمجھتا ہوں, میں ان کو معاذ اللہ بدکار اور زانیہ نہیں سمجھتا, اور میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ یہودی سے الفاظ نکلوائے جائیں گے. ہندو جب اسلام قبول کرتا ہے تو اسے یہ کہلوایا جائے گا کہ میں گائے کو مقدس نہیں مانتا, یہ تمام مخلوق اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے, جو خادم ہوتا ہے وہ قابل تعظیم نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سب ہمارے خدمت گزار ہیں. خادم سے محبت کی جاتی ہے, تبھی مجھے اپنی گائے سے بہت محبت ہے. میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے, مبارک میں مذاق میں کہہ رہا ہوتا ہوں, میں اپنے ہاتھوں کو مبارک نہیں سمجھتا, اپنے مبارک ہاتھوں سے گائے کو خود نہلایا میں نے. کتنی دفعہ نہلایا. محبت تو ہمیں گائے سے بھی ہے, کیا خیال ہے؟ تو محبت ہونا الگ چیز ہے. گائے سے آپ محبت کرو, بیل سے محبت کرو, کتے سے بھی محبت کر سکتے ہو, بلا ضرورت پالنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. ہاں کسی ضرورت سے پالا ہے تو محبت تو ہو جائے گی, کیا خیال ہے؟ تو اس کو وہ بری چیز نہیں ہے, لیکن مقدس نہیں ہوگا, مقدس نہیں ہو سکتا. تو گائے کو کوئی جانور ہمارے لیے مقدس نہیں ہے. اسی طرح جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے جب اسلام قبول کروایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا, بھئی آگ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا. جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا. تو یہ جب الفاظ اناؤنس کروائے جاتے ہیں نا, میں جب کسی غیر مسلم کو مسلمان کر رہا ہوتا ہوں تو بہت دفعہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام کی خوبی ایسی نکھر کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. یار اسلام, اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہمیں یعنی اسلام دے دیا ہمیں, کتنا اللہ نے ہم پر احسان کیا. کتنے پیارے الفاظ ہیں جب مسیحیوں سے آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں, اللہ کے بیٹے بولو نہیں ہے. اللہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بتوں کی, ہندوؤں سے بھی کہا رہا ہے بھائی پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو ہم معبود نہیں مانگتے. تو بیان جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ پھر رہ گئی ہے, کوئی بات نہیں, تو وہ پھر ہم اگلے ہفتے یہیں سے شروع کریں گے. اللہ انسان کو اس کی اوقات کیوں یاد دلا رہا ہے؟ یاد وہ چیز دلائی جاتی ہے جو انسان بھول جاتا ہے. تو ہم کیا بھولے ہیں جو اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے, اس سلسلے میں